ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثلاث مہلکات وثلاث منجیات وثلاث کفارات وثلاث درجات، کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہے، تین چیزیں نجات دلانے والی ہے، تین چیزیں گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بننے والی، گناہوں کو مٹانے والی ہے، اور تین چیزیں درجات میں اضافہ کرنے والی ہے۔ وہ تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہے تو انہیں پہلی چیز ہے شح مطاع، ایسا شح جس کی اطاعت کی جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ شح کسے کہتے ہیں؟ شح کہتے ہیں بخل اور حرص کے جمع ہو جانے کی کیفیت کو، کہ انسان کے اندر بخیلی بھی ہو اور حرص بھی ہو، بخل بھی ہو اور انسان بخیل بھی ہو، حریص بھی ہو، تو ایسے بخل کو شح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ بخل جو ہے اب اس کو راہ حق میں، اللہ کے راستے میں، ضرورت کے مواقع پر خرچ کرنے سے روک دے گا۔ تو ایسا شح جو ہے انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہوا متبع، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، خواہشات پر چلنا، اللہ کی مرضی کو چھوڑ دینا، اللہ کی مرضیات پر نہ چلنا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات پر چلنا، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اے ایمان والو لا تتبعوا الہوی، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، خواہشات پر نہ چلو، فیضلک عن سبیل اللہ، خواہشات پر چلنا، اتباع ہوا جو ہے یہ اللہ کے راستے سے تمہیں گمراہ کر دے گا۔ تو دوسری چیز جو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے وہ خواہشات کی پیروی ہے۔ اور تیسری چیز اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی، انسان کا اپنے آپ ہی کو پسند کرنا، انسان کے اندر میں پن آ جانا کہ میں میری بات، یا میری قول، میری رائے، یا میں نے یہ کہہ دیا، یا میں نے وہ کر دیا، یہ چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، میں پن جب آ جاتا ہے تو یہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز ایسا سخت بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ کے راستے میں راہ حق میں خرچ نہ کیا جائے، اور دوسری چیز وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور تیسری چیز خود پسندی۔ اور وہ تین چیزیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہے، انسان کی نجات کا ذریعہ بننے والی ہے، تو پہلی چیز فالعدل فی الغضب والرضا، غضب میں اور رضا میں، خوشی میں اور غصے کی حالت میں، ہر حالت میں انصاف کو تھامے رہنا، یہ نجات دلانے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان خوش ہے تو انصاف کر رہا ہے، اور غصے میں ہے تو جس پر غصہ ہے اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منع فرمایا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں ان کے ساتھ ناانصافی پر آمادہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ تو ہر حالت میں انصاف کو تھامنا یہ انسان کو نجات دلانے والا ہے۔ ایسی دوسری چیز فقر اور غنا میں، فقیری کی حالت میں، تنگی کی حالت میں اور خوشحالی کی حالت میں، خوشحالی کے اندر ہر حالت کے اندر میانہ روی اختیار کرنا۔ ایسا نہیں کہ مال ہے تو بے تحاشا اڑا رہے ہیں، اور جب تنگی آ گئی ذرا سی تو جو خرچ کرنا چاہیے اس میں بھی کٹوتی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، ہر حالت میں میانہ روی اختیار کرنا، چاہے تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو۔ اور تیسری چیز جو انسان کو نجات دلانے والی ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، تنہائی میں اور کھلم کھلا علی الاعلان، ہر حالت میں تقوی، اللہ کا ڈر۔ ایسا نہیں کہ لوگ سامنے ہیں تو گناہوں سے پرہیز، اور تنہائی ہو گئی ہے تو جو ہے گناہوں پر جرأت، یہ چیز جو ہے میرے بزرگ مفید نہیں ہے، فائدہ نہیں پہنچاتی، پسندیدہ نہیں ہے۔ انسان کو نجات دلانے والی چیز جس طرح اعلانیہ انسان جو ہے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے ڈر کو ظاہر کرتا ہے، ایسے تنہائی کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کا ڈر اسے گناہوں کے ارتکاب سے بچائے، گناہوں سے پرہیز سے جو ہے گناہوں سے پرہیز کروائے، وہ اللہ کا ڈر۔ تقوی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلے۔ تو یہ تین چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں، نجات کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ پہلی چیز غصہ اور خوشی، ہر حالت میں انصاف کرنا، انصاف کا دامن تھامے رہنا۔ دوسری چیز فقر اور غنا، ہر حالت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور تیسری چیز تنہائی میں اور علی الاعلان، کھلم کھلا، ہر حالت میں تقوی، ہر حالت میں تقوی کو تھامے رہنا۔ اور وہ تین چیزیں جو گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار،
یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسی ہی دوسری چیز، ناپسندیدگی کے باوجود، ناپسندیدہ حالت کے باوجود کامل وضو کرنا۔ سخت سردی کا موسم ہے، دل نہیں چاہ رہا کہ اپنے اعضاء پر پانی لگائیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کامل مکمل وضو کرنا، یہ جو ہے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے تیسری چیز، جماعت کی نماز کے لیے پیدل چلنا، نقل الاقدام الى الجماعت، جماعت کی نماز کے لیے پیدل چلنا، یہ چیز جو ہے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور وہ تین چیزیں جو درجات میں اضافے کا سبب بنتی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا یہ درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دوسری چیز افشاء السلام، سلام کا پھیلانا، یہ بھی درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسری چیز الصلاة باللیل والناس نیام، رات میں ایسے وقت نماز پڑھنا کہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہ تین چیزیں درجات میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، کھانا کھلانا، اطعام الطعام، افشاء السلام، سلام کا پھیلانا، اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ جن چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مہلک بتایا اس سے پرہیز کریں، جن چیزوں کو نجات دلانے والا بتایا اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بتایا اور درجات میں اضافے کا ذریعہ بنایا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔